ہم نصف النہار کے اندر جو ہے وہ تعدیل ایام استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر سورج کی چال میں تیزی سستی نہ ہوتی حقیقی سورج کی چال میں، تو پھر وہ ہمیشہ دن 12 بجے خط نصف النہار پر، دائرۂ نصف النہار پر پہنچتا اور بلدی گھڑی سے زوال ہوتا، لیکن چونکہ اس کی چال میں تیزی سستی واقع ہوتی رہتی ہے تو لہذا کبھی وہ 12 بجے سے پہلے اور کبھی 12 بجے کے بعد جو ہے وہ خط زوال پر پہنچتا ہے۔ توضیح و توقید میں ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو ہے وہ روزانہ کے دوپہر 12 بجے کی تعدیل ایام، یہ نوٹیکل المینک جو کتاب شائع ہوتی ہے دنیا کی سب سے اجد و اعلیٰ رصدگاہ گرین وچ رائل آبزرویٹری لنڈن UK، تو یہ کتاب 1876 سے شائع ہو رہی ہے، 1876۔ یہ ایسے ہی ان کی تعریف نہیں کی جا رہی، یہ اپنے جو ہے اس زمانے سے یہ کتاب کو شائع کر رہے ہیں، اور جبکہ 1844 سے ان کو جو ہے اپنے دنیا کا مبدأ طول، اسٹارٹنگ پوائنٹ آف لانگیٹیوڈ، ان کو جو ہے وہ پرائم میریڈین یعنی عالمی خط زوال ان کو مانا گیا، گرین وچ کو۔ تو بہرحال وہاں سے جو نوٹیکل المینک چھپتی تھی تو اس میں ہر 24 گھنٹے کے بعد کی ایک تعدیل ایام دی جاتی تھی، اور باقی جو ہے وہ نصف تفاضل نکالا جاتا تھا، یعنی تاکہ 12 گھنٹے میں فرق پتہ چل جائے، کیونکہ ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گرین وچ میں جب دوپہر کا 12 بجتا ہے تو وہ دیتے ہیں میل اور تعدیل، تو ہمارے ہندوستان میں وہ شام کا 5:30 بجتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 5.5 گھنٹے تیز ہیں انڈیا، تو لہذا اس کی گھڑی میں شام کا 5:30 بجے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ کم و بیش غروب آفتاب کا وقت ہے، کہ عام طور پہ جو غروب ہوتا ہے وہ جیبی گھڑی سے شام کے 6 بجے ہوتا ہے، 18 بجے، لہذا باقی اسی کے مطابق آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض شہر ایسے ہیں کہ ان میں جب درمیانے دن ہوتے ہیں تو 6 بجے ڈوبتا ہے، اور جب بڑے دن ہوتے ہیں تو شام کو 7 بجے ڈوبتا ہے، اور جب چھوٹے دن ہوتے ہیں تو شام کو 5 بجے غروب ہوتا ہے، یعنی 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان رہتا ہے، اور اس کا اوسط وہی 6 بنا۔ تو لہذا یہ کام آئے گا ہمارے لیے اپنے مغرب کے لیے میل اور تعدیل، اور اسی تعدیل سے پھر اپنے کر لیا اس کو آدھا، یعنی آج دوپہر 12 اور کل دوپہر 12 کے بیچ میں آ گئے، تو اب کہتے ہیں یہ ہو گئی تعدیل طلوع۔ تو پھر اسی طرح آپ نے کتاب کے اندر طلوع اور غروب کی تعدیل لکھی، اور باقی جس کو نکالنی ہو وہ اس سے نکال لے، لیکن وہی جس طرح سارا کام اب کیلکولیٹر کر دیتا ہے، اوقات نماز کے فارمولے کا حل، ایسے ہی یہ ساری چیزیں بھی اب جو ہے وہ ایسے سافٹ ویئر، ایسی اپلیکیشن آ گئی ہیں کہ جو سب نکال کر دے دیتی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ اچھا اور باریکی میں نکال۔ تو جس طرح ہمارے بزرگوں کے فارمولے جو طویل فارمولے تھے اب ہمیں حل کرنے کی حاجت نہیں، تو دیکھیں علم توقید کتنا آسان ہو گیا ہے۔ کہ علم توقید مشکل ہے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ گھر میں تشریف رکھیں، اور یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اپنے جن کو اللہ توفیق دے گا وہ پڑھیں گے، یعنی اس سے زیادہ آسان کیا نہیں جا سکتا۔ اس سے آسان تو یہی ہے کہ آپ ہماری اپلیکیشن کو استعمال کر لیجئے۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نمبر 9، 2 نصف النہار مرصدی۔ مرصد اسی کو کہتے ہیں اپنے جو ایسٹرونومی لیب بنتی ہے، لیبارٹری، یعنی رصدگاہ میں جو نصف النہار کا وقت دیا ہے۔ آج کل رصدگاہ یورپ سے یعنی برطانیہ سے جو تقویم چھپتی ہے اس کا نام نوٹیکل المینک ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ انڈیا میں یہ فلاں جو انگریزی کتب بیچنے والا ہے، اور بمبئی اور کلکتہ میں یہ 3 روپے میں مل جائے گی، اس زمانے کے 3 روپے۔ تو پھر اس میں تفصیل بتائی ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے تعدیل الایام اگر نصف النہار وسطی پر بڑھائی جائے تاکہ نصف النہار حقیقی حاصل ہو تو اس کو زائد کہتے ہیں، اور یہ وہ تعدیل ہے جہاں ایڈٹ لکھا ہوتا ہے، اور اگر تعدیل ناقص ہو تو پھر وہ گھٹائی جاتی ہے دن کے 12 بجے میں، اور اسے تعدیل ناقص کہتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے تعدیل کی 2 قسمیں کی بڑی بڑی، ایک تعدیل زائد یعنی جمع، اور ایک تعدیل ناقص یعنی گھٹا۔ تو یہ 2 قسمیں تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ہمارے بزرگوں نے مزید قسمیں بیان۔ پہلے تو یہ یاد کر لیجئے کہ سال میں 4 دن ایسے ہیں
کہ جن میں جو ہے وہ تعدیل ایام صفر ہوتی. ایک ہے 15 اپریل، دوسرا ہے 15 جون، تیسرا 1 سپتمبر اور چوتھا ہے 25 دسمبر قائد اعظم برتھ ڈے. ایسے یاد رہے گا. یہ 4 دن ایسے ہیں کہ تعدیل ایام صفر ہوتی ہے. جب تعدیل ایام صفر ہوگی تو بلدی زوال کیا بنے گا؟ 12 جمع تعدیل ایام، تو وہ 12 ہی بنے گا. تو اگر کسی بھی نقشے کو آپ نے دیکھنا ہو کہ اس میں جو ہے وہ تعدیل مروج کیا لی گئی ہے، تو چونکہ تعدیل ایام بھی ساتھ میں استعمال ہوتی ہے لہٰذا پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ 4 دن ایسے ہیں کہ تعدیل ایام نہیں ہوتی، لہذا آپ اس نقشے میں یہ دیکھیں کہ 1 سپتمبر کو یا 25 دسمبر کو، ان 4 تاریخوں میں کوئی تاریخ دیکھیں کہ کتنے بجے ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے. اگر ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے فرض کیجئے 12:20، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع 20 منٹ تعدیل مروج ہے اس شہر کی جو حضرت نے لی ہے، یعنی اس نقشہ بنانے والے نے. اور اگر انہی تاریخوں میں کسی شہر کا معیاری زوال جو ہے وہ آئے 11:50، کسی شہر کا جو معیاری زوال ہے وہ لکھا ہوا ہو، فرض کریں پٹنہ کا لکھا ہوا ہے کہ 11:48 پہ ظہر کا وقت شروع ہوگا، تو کیا مطلب ہوگا اس کا کہ پٹنہ کی تعدیل مروج کیا ہے؟ 12 منٹ. دن 12 میں ہم کیا کریں کہ وہ 11:48 ہو جائے؟ 12 منٹ مائنس کریں گے تو وہ 11:48 ہو جائے گا. یہ ایک نقشے کو جانچنے کا طریقہ ہوتا ہے. اور جب آپ نے یہ جان لیا کہ تعدیل مروج یہ بنی، تو پھر تعدیل مروج سے طول بلد بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو بھائی جب طول بلد سے تعدیل مروج نکالی جا سکتی ہے تو پھر تعدیل مروج سے طول بلد کیوں نہیں نکال سکتے؟ الٹا کر لیں فارمولے کو. بالکل ایسے ہی ہے جیسے بریلی شریف کی تعدیل مروج ہے جمع 12 منٹ 12 سیکنڈ. اب ہم طول بلد معلوم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ طول بلد کیا ہے بریلی شریف کا. یہ معلوم ہے کہ اس کی تعدیل مروج جو ہے وہ 12 منٹ 12 سیکنڈ زائد ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ بریلی شریف کون سے ملک میں ہے؟ انڈیا میں. انڈیا کا جو ہے وہ طول بلد کیا ہے جس پر گھڑی لی گئی؟ تو چونکہ 5.5 گھنٹے کا فرق ہے، 5.5 کو ہم 15 سے ضرب دیں گے بن جائے گا 82.5 درجے. اب ہم دیکھیں گے کہ 12 منٹ 12 سیکنڈ جو ہے وہ سورج 12 منٹ 12 سیکنڈ میں سورج کتنے درجے طے کرے گا؟ یعنی 0 12 12 لکھ کر ہم ضرب دے دیں گے 15 سے، تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 3 درجے 3 دقیقے. یہ 3 درجے 3 دقیقے جو ہے وہ بعد میں ہونا چاہیے کیونکہ تعدیل مروج زائد ہے. لہذا ہم جو ہے وہ 82 30 میں سے 3 درجے اور 3 دقیقے گھٹائیں گے تو بن جائے گا 79 درجے 27 دقیقے. یہ ہمیں طول بلد حاصل ہوا. پریشان نہ ہو، 27 سال ایسے نہیں گزرے، وقت لگتا ہے بہت سی. غور و خوض رہے گا، شوق رہے گا تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ازبر ہوتی ہے. اب آگے آئیے، فرض کیجئے کہ بل اپنے جو لاہور ہے اس کی تعدیل مروج جو ہے وہ جمع 4 منٹ ہے. کتنی ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ 4 منٹ میں سورج کتنے درجے طے کرتا ہے؟ تو 1 درجہ طے کرتا ہے. لہٰذا 1 درجہ جو ہے اس کا فرق ہوا معیاری طول سے، یعنی جس پر گھڑی لی گئی. 1 درجہ یہ آگے ہے جانب مغرب، کیونکہ 4 منٹ بعد ہے. تو جو مغرب کی طرف جو علاقے ہوتے ہیں، شہر ہوتے ہیں، ان میں بعد میں اوقات ہوتے ہیں، اور جو مشرق کی طرف ہوتے ہیں ان میں پہلے ہوتے ہیں. 1 درجہ بعد میں ہے لاہور کا طول بنے گا. اب پاکستان کا معیاری طول دیکھنا ہے وہ کیا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کا معیاری گھنٹہ دیکھنا ہوگا. وہ 5 ہے، اس کو 15 سے ضرب دیں گے تو 15 5 75، 15 5 75 ڈگری. تو 75 ڈگری یہ ہے پاکستان کا وہ طول بلد جس پر گھڑی لی گئی. 1 درجہ اس میں سے کم کر دیجئے، جانب مغرب آ جائیں تو جو شرقی درجات ہیں وہ مشرق میں بڑھتے ہیں، مغرب میں گھٹتے ہیں. تو لہٰذا مائنس کر دیں گے تو 75 مائنس 1 کتنا ہو گیا؟ 69. بس یہ لاہور کا طول بلد ہوا. اگر اس کی تعدیل مروج 4 ہے تو طول بلد جو ہے وہ 74 ہوا. اور اگر 4 نہیں ہے، اور حقیقتاً 4 نہیں ہے، 2 منٹ 44 سیکنڈ ہے، تو لہٰذا وہاں پر بھی 74 پورا نہیں ہے بلکہ 74 درجے 19 دقیقے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے نکالا جا سکتا ہے. اب ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ تعدیل ایام کی بھی 2 قسمیں بیان کی، زائد اور ناقص. اور ہم زائد کو کیا کہتے ہیں؟ جمع. جب بھی بلدی زوال 12 بجے کے بعد ہو رہا ہو اس کا مطلب ہے تعدیل ایام جمع ہے، اور جب بھی بلدی زوال 12 بجے سے پہلے ہو رہا ہو تو تعدیل ایام مائنس ہے، یعنی ناقص ہے. اب ہمارے اکابرین جو ہے اس کو بھی مزید قسموں میں تقسیم کرتے ہیں.
کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نمبر 1 زائد متزائد، یعنی زیادہ تو ہے مزید بڑھ رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، زائد ہے اور مزید زیادہ ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں یہ پہلی قسم جو ہے یہ ہوتی ہے 25 دسمبر سے لے کے 11 فروری تک. آگے حکم لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے زائد بھی ہوگا، یعنی جمع 1 منٹ ہے اور بڑھ رہا ہے، جمع 2 منٹ، جمع 3 منٹ، جمع 5 منٹ. تو ایک تو زیادہ بھی اور پھر زیادہ ہوتا جا رہا ہے. دوسری قسم بیان کی. اب یہ جو زیادہ ہوتا جائے گا یہ 12 فروری کو جا کے رک جائے گا، 11 فروری کو جا کے. اب یہ دوبارہ گھٹنا شروع ہوگا، یعنی جو بڑھ گیا تھا 12:14 پہ پہنچ گیا تھا تو وہ واپس آئے گا 12 13 12 12. اب ہے ابھی بھی زائد، لیکن زائد میں کم ہو رہا ہے، لہذا 12 فروری سے 15 اپریل تک زائد متناقص، یعنی پلس میں تو ہے لیکن آ رہا ہے پیچھے کمی کی طرف. بھائی جمع 12 جمع 11 جمع 10 تو کمی کی طرف آ رہے ہیں نا، جبکہ ہے جمع میں. یہ دوسری قسم ہو گئی. اب 15 اپریل کو پہنچ گیا دوبارہ تعدیل ایام 0 پر، جو میں نے ابھی بتایا کہ 15 اپریل کو اپنی جو 12 بجے بلدی زوال ہوگا، کیونکہ تعدیل ایام کچھ نہیں ہوگی. اس کے بعد اب الٹا چلے گا، اب تعدیل ایام ناقص کی طرف جائے گی، یعنی -1 منٹ، -2 منٹ، -3 منٹ. تو 16 اپریل سے 15 مئی تک یہ تقریباً 3.25 ساڑھے 3 منٹ کمی کی طرف آئے گا. لہذا یہ ناقص ہے اور متزائد ہے، یعنی مائنس میں ہے اور مائنس میں بھی بڑھ رہا ہے. -1 منٹ، اس کے بعد -2 منٹ، -3 منٹ، اس طرف اشارہ ہے کہ ناقص ہے اور بڑھ رہا ہے. اگرچہ ہمارے ریاضی کے اعتبار سے اس کو کہنا چاہیے تھا ناقص متناقص، کہ ناقص ہے اور مزید کم ہو رہا ہے، کیونکہ ریاضی دان جانتے ہیں کہ -1 سے چھوٹا ہوتا ہے -2 اور -2 سے چھوٹا ہوتا ہے -3. تو ہمارے بزرگوں کو فرمانا چاہیے تھا کہ ناقص متناقص، لیکن متزائد کیوں فرمایا؟ کیونکہ ہمارے اکابرین جو ہے وہ علامتوں کو تو لیتے ہی نہیں تھے. جب علامتوں کو نہیں لیتے تھے تو پھر آپ خود سمجھ لیں کہ جب وہ ناقص ہوگا تو اس کے بعد وہ بظاہر تو بڑھتا دکھائی دے گا، یعنی -1 کے بعد -2، یعنی -1 کے بعد -2 -3. تو یہ بھی گویا مائنس کی شکل میں بڑھ رہا ہے. 16 مئی سے 14 جون اب ہوگا ناقص متناقص. وہ جو -3 منٹ ہو گیا تھا دوبارہ -2 -1 اور 0، تو 14 جون کو جا کے 15 جون کو جا کے دوبارہ 0 ہو جائے گا. اچھا، اس کو 15 جون کے بجائے ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، اس میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے سال کی تبدیلی سے، بلکہ آج کل تو 13 جون کو یہ 0 پہ آ رہا ہے، تو یہ فرق آ جاتا ہے معمولی سے. اس کے بعد 15 جون سے 26 جولائی دوبارہ تعدیل ایام جو ہے وہ پلس ہوتی جائے گی، یعنی 12 بجے کے بعد زوال ہوگا، اور 15 جون کو 12:00 اور 26 جولائی کو 12:07 پہنچے گا. پھر دوبارہ کمی آنا شروع ہوگی. دیکھیں زائد متناقص، تو 1 ستمبر تک گھٹتے گھٹتے دوبارہ 12:00 ہو جائے گا، پھر دوبارہ بڑھنا شروع ہوگا، اور 3 نومبر تک جو ہے یہ ناقص متزائد ہوگا، یعنی کمی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جو زیادہ سے زیادہ جو ناقص ہوتا ہے مائنس میں ہوتا ہے وہاں پہنچے گا، اور 16 منٹ اور 26 سیکنڈ تعدیل ایام مائنس میں ہوگی. پھر دوبارہ بڑھنا شروع ہوگا، یعنی دوبارہ اپنے مائنس والی تعدیل پلس کی طرف جائے گی، اور 25 دسمبر کو جا کر دوبارہ 0 ہوگا، اور 24 دسمبر تک یہ ناقص متناقص ہوگا، یعنی -16 سے اب کمی کی طرف آئے گا، -15 -14 علی ھذا القیاس. دیکھیے کتنی محنتیں ہمارے بزرگوں نے کی، اور اب تو لانگ ٹرم المانک کھول کے ہم گھنٹہ منٹ سیکنڈ لکھیں گے اور وہ ہمیں بال کی کھال کی طرح ہمیں سب کچھ نکال کر دے دے گا. یہ دیکھیے ٹیبل آگے ہمارے بزرگوں نے کیسے ورک کیا. تو یہ جو تعدیل ہے دیکھیں جنوری پہلی، یہ جو تعدیل ایام ہے کہ وقت غروب 3 منٹ 26.41 سیکنڈ، تو یہ گرینوچ کے دوپہر 12 بجے کی ہے، جس کو کہا گیا کہ یہ انڈیا کے لیے یہ ہو گئی وقت غروب کی تعدیل، لہذا لکھ دیا تعدیل غروب. اب اگلے دن جو تعدیل غروب تھی، یہ دیکھیں جو اگلے دن تھی، بلکہ اس سے پہلے والے دن جو تھی، ان دونوں کے درمیان جو تفاضل تھا وہ یہاں پر آ گیا، 28.59 سیکنڈ بدلے. تو اس کے آدھے کتنے ہوئے دیکھیں، 14.29. اب 14.29 کا فرق کر کے طلوع کی تعدیل بھی بنا لی گئی. ان دونوں کے بیچ میں 3 منٹ 11.96 سیکنڈ. جنوری کی پہلی تاریخ کو 3:26 ہے غروب کے وقت، پھر 2 تاریخ کو طلوع کے وقت 3:40 ہے،
اور پھر 2 تاریخ کو غروب کے وقت 3:54 ہے. تو یہ زائد ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اب یہاں پر لکھ دیا کیفیت زائد متزائد لکھا ہے نا, یہ بڑا بڑا, یعنی پورے مہینے یہ کیفیت چل رہی ہے. اگر کسی مہینے میں تبدیل ہو رہی تو وہاں پر 2 کر کے لکھا ہے کہ بھئی یہاں پر چینج ہو جائے گی, تو وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے یہاں پر 2 کر کے لکھا, پہلے لکھا زائد متناقص اپریل کی 15 تاریخ تک, اس کے بعد لکھا ناقص متناقص متزائد اپریل کی 15 سے لے کے آخر تک. تو یوں ہمارے بزرگوں نے ایک ایک چیز کو بیان کیا. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے سب کچھ بیان کیا, افسوس یہ ہے کہ ہم پڑھ نہیں پائے, ورنہ آج اپنے مسلمانوں میں بڑے بڑے سائنسدان ہوتے اگر وہ فتح رضویہ شریف پڑھ لیتے. تو ہمارے یہاں تقسیم کر دیا گیا دینی تعلیم کو, دنیاوی تعلیم کو. اگر کسی نے دنیا کی تعلیم حاصل کی تو وہ سائنسدان بن گیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو نماز کے واجبات بھی نہ پتہ ہوں, کس غلطی میں سجدہ صحیح واجب ہوتا ہے کس پر نہیں ہو سکتا اس کو یہ بھی نہ معلوم ہو. ویسے اس کا بڑا دماغ ہے, سائنسدان بن چکا. دوسری طرف جو مفتی بنا, عالم بنا, تو اس کو دین کا سب کچھ معلوم ہے, لیکن اس کو پھر سائنس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. تو اس وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گیا. پہلے کے جو مسلمان تھے وہ بیک وقت عالم دین بھی بنتے تھے اور سائنسدان بھی بنتے تھے, کیونکہ دنیا کا جو علم ہے اس کو دنیا ہم نے قرار دیا. ورنہ جو علم شریعت سے نہ ٹکرائے, قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے, وہ بھی دین میں شامل ہے. جس کے حصول سے کوئی فائدہ ہو وہ دین میں شامل ہے. وہ دین سے کہاں ہٹ کرے؟ کیا کائنات میں غور و خوض کرنا کیا دین نہیں ہے؟ کیا رب تعالیٰ ارشاد نہیں فرما رہا کہ دیکھو ہم نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کیسا استوار پیدا فرمایا, نظر اٹھا کر دیکھ, تیری نظر پلٹ آئے گی تھکی ماندی ہو کر, کیا تجھے اس میں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ رات و دن کی باہم بدلیوں میں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. تو بندہ غور کرے گا تو ہی تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت پہ غور کرے گا. اور اسی لیے کہا کہ یہ علم جو ہے اس سے معرفت الہی بروجہ کمال پیدا ہوتی ہے. کمال درجے کی معرفت الہی اس علم سے پیدا ہوتی ہے. یہ دنیا کہاں سے ہو گئی؟ رب تعالیٰ ترغیب دلائے, رب تعالیٰ ارشاد فرمائے, اور ہم اسے کہیں گے یہ دنیا ہے. تو یہ دنیا نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ علماء اچھی طرح سمجھتے ہیں, ہمیں تقسیم کر دیا گیا. لہذا آج ہم یا تو صرف سائنسدان ہیں تو دین سے بالکل دور ہے, یا پھر صرف عالم ہیں تو پھر سائنس سے بالکل دور. گندھک کا تیزاب کس نے بنایا؟ پہلا پہیا کس نے ایجاد کیا؟ پہلی گھڑی کس نے ایجاد کی؟ جانوروں کی حیات پر کتابیں کس نے لکھی؟ حیات الحیوان. آنکھ کے آپریشن پر جو پہلی کتاب دنیا میں لکھی گئی اور آج بھی یورپ کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے, اس سے استفادہ کیا جاتا ہے, مسلمان نے لکھی. انہوں نے یہ بھی کیا کہ آلات کی تصاویر بنائی کہ ایسے آلات ہونے چاہیے, ایسی ٹیڑھی میڑھی قینچی ہونی چاہیے, ایسا سیزر ہونا چاہیے جس سے آپ کو آنکھ کا آپریشن کرنے میں آسانی ہو. اور آج بھی 50% وہی آلات استعمال ہوتے ہیں. سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا جب تک اسپین کی, جس کو پہلے ہسپانیہ کہتے تھے, ہسپانیہ, اب نیا نام اس کا اسپین ہے. تو اسپین میں جو 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی, یہ وہ دور میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد جب وہ عیش کوشیوں میں پڑے, انہوں نے غفلت اختیار کی, تو پھر کیا ہوا؟ ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا, دریائے دجلہ کا پانی خون سے سرخ ہو گیا, لائبریریوں کی لائبریریاں مسلمانوں کی کتابیں اٹھا کے اپنے دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں. ظلم و ستم مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنے جو ہے وہ علم سے اتنا دور کر دیا گیا. کر لیا ہمارا موضوع نہیں تھا, موضوع کہیں اور نکل گیا. تو امید ہے کہ یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طریقے سے ہم جو کل وہ دیکھ رہے تھے میل وغیرہ کی, یہ یہاں دیکھیں تو یہاں پر اپنے تقویم بیان کی تھی, اس سے سورج کا برج اور درجہ نکل آتا ہے. یہ نصف قطر ہو گیا, اب یہ میل ہو گیا, اور یہ تفاضل فی ساعہ, تو یہ بھی اسی طریقے سے نکالا جاتا ہے کہ ان دونوں کو ایک میں سے مائنس کریں اور پھر 24 میں تقسیم کر کے یہ نکال دیں. اور میں نے جو ویڈیو بھیجی تھی اس میں آپ کو پورا نصف قطر کا آپ کو ایکوریٹ فارمولا ملے گا. اچھا, اب زیادہ نصف قطر کب ہوتا ہے اور کم سے کم, چلیں یہ بھی ہاتھوں ہاتھ دیکھ لیتے ہیں. 5 جنوری کو 4-5 جنوری کو سورج سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, لہذا سب سے زیادہ نصف قطر ہونا چاہیے.
تو یہ دیکھیے 16 دقیقے 17.59 ثانیہ، یہ سب سے زیادہ نصف قطر ہے، 16 دقیقے 17.59 ثانیہ، کیونکہ اس کے بعد دیکھیں پھر کمی آنا شروع ہو گئی، لہذا یہی سب سے بڑا ہے 3 جنوری کو۔ اب 3 ہو 4 اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جدید دور میں تھوڑا سا معمولی سا تاریخ کا فرق آ سکتا ہے۔ تو ہم کیا لیتے تھے اوسطاً 16 دقیقے، حالانکہ حقیقتاً جو ہے وہ 16 دقیقے اور 17.59، اگر اس کو بھی راؤنڈڈ کریں تو تقریباً 16 دقیقے 18 ثانیے کے لگ بھگ پہنچتا ہے۔ اچھا، سب سے دور کب ہوتا ہے سورج؟ تو جولائی کے شروع میں۔ اب جولائی کے شروع میں آ جائیں، اب دیکھیے جولائی کے شروع میں سب سے کم نصف قطر ہوگا، اور وہ ہے 4 جنوری کو 15 دقیقے 45.35 ثانیہ، تو یہ سب سے کم نصف قطر ہوا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح میل بھی چاہے دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا، جون ہے اور جون کی تاریخ کو ہم آئے اور ہم نے دیکھا 23 درجے 26 دقیقے اور 52.2 ثانیہ، تو اب اس کو جب راؤنڈڈ کریں گے تو کیا بنے گا 23-27، لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں 23-27 لکھا، اور یہی کیفیت وہاں پر ہوگی جب ہم 22 دسمبر کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب نوٹیکل المنک ہم لانگ ٹرم المنک پہ چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے آپ کو ایک طریقہ آج اور بتایا جائے گا کہ کیسے کیا جاتا ہے، پھر ہم کلاس کو ختم کریں گے۔ جیسے آپ نے سوال کیا تھا اپنے ہند سے، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، 2022 اور کوئی بھی تاریخ لے لیں، آج ہی کے لے لیں، اور 22 اگست 2022۔ اچھا، یہ 20,000۔ اب دیکھیے اگر صبح صادق 4 بجے ہو رہی ہو، 4 میں جب ہم 5 مائنس کریں گے یا 5.5 مائنس کریں گے تو وہ تو پھر مائنس میں آ جائے گا، تو اگر مائنس بھی یہاں لکھ دیں گے تو یہ نکال دے گا۔ ہم نے لکھا -1 یا جو بھی بنا، -1 گھنٹہ اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ہم لکھ دیں گے، اور اب ہم اس کو نکالتے ہیں تو دیکھیں ابھی یہ میں نے کیلکولیٹ کیا۔ اب اوپر کیا کہہ رہا ہے، یہ ٹائم آؤٹ آف رینج، ری اسٹارٹ کیلکولیشن۔ آپ کو تھوڑا سا نخرہ دکھا رہا ہے کہ موصوف آپ صحیح طریقے سے نہیں آ رہے، ٹائم کبھی مائنس میں تو نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کی رق کو پہچانتے ہیں، دیتا ٹھیک ہے یہ، آپ جب اوکے کریں تو یہ جواب درست دے گا۔ اب اس نے دے دیا جواب، اور یہ جواب درست ہے۔ اچھا، ہم اس کی تصدیق کیسے کریں گے کہ جواب بالکل درست ہے؟ اب تھوڑا سا توجہ رکھیے گا اس کے اوپر۔ دیکھیں جی، اصل میں -1 جو تھا وہ پچھلی تاریخ کا 23 آورز تھا، ایسا ہی ہے، آدھی رات سے 1 گھنٹہ پہلے۔ اب ہم کیا کریں گے، دیکھیں اس کو کر دیں گے پچھلی تاریخ، ہم نے 22 کو کر دیا 21، اور اس کو ہم نے کر دیا 23۔ اب یہ درست ہو گیا۔ اب یہاں توجہ رکھیے گا، ڈکلینیشن 11/52/6، اس پہ توجہ رکھیے گا، 11/52/6 ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا، دیکھیے کوئی فرق نہیں آیا۔ پتہ چلا کہ اس نے نخرہ تو دکھایا اور کہا کہ اس کو دوبارہ ری اسٹارٹ کریں، اور یہ آؤٹ آف رینج آپ نے دیا، لیکن اس نے نکالا ٹھیک، لہذا اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کو دے دیں 26 گھنٹے تو تب بھی یہ کہے گا آؤٹ آف رینج، لیکن جب اوکے کریں گے دے گا ٹھیک۔ یہ وہی ہوگا جو کہ 21 اگست کا 26 آور کا مطلب ہے 22 اگست کا 2 آور، تو 22 اگست کے 2 آور پر بھی یہی نکلے گا۔ ایک اور طریقہ جو ہم پہلے آپ کو بیان نہیں کیا تھا، مزید آج ہم بیان کرتے ہیں۔ کوئی بھی مثال لے لیں، فرض کیجیے ہمیں نصف النہار نکالنا ہے، ہم نے نصف النہار نکالا اور ہم نے 12 بجے پر ہم نے پہلے نکالا، تو یہ تعدیل ایام نکلا 3 منٹ 9.7 سیکنڈ۔ ہم نے کرنا ہے اس کو، فرض کیجیے ہم کراچی کا نکال رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم کیا کریں گے، ہم یہاں پر یہ کریں گے کہ پاکستان کا معیاری گھنٹہ یہیں گھٹائیں گے 12-5، اسی میں ہم اسی ڈبے میں لکھ دیں گے کہ ہم جو کرتے ہیں نا 7 بناتے ہیں، تو 7 بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہیں پر ہی گھنٹے کی جگہ پر ہی یہ دیکھیں 12 تو لکھا ہوا تھا، یہیں ہم نے -5 کر دیا۔ اسی طرح منٹ ہمارا 0 لکھا ہوا تھا، اب ہم نے دیکھا کہ جو تعدیل مروج ہے وہ کیا ہے، تعدیل مروج جو ہے وہ ہے 31 منٹ، تو ہم نے 31 منٹ لکھا تمام میں۔ بعد میں یہاں دیکھا کہ تعدیل ایام کتنی ہے، جمع 3 منٹ 9.7 سیکنڈ، وہ ہے اپنے اچھا منٹوں میں صرف جمع 3 ہے، تو یہاں پر جمع 3 بھی کر دیا۔ اسی طریقے سے سیکنڈ میں آ جائیں تو
سیکنڈ میں 44 ہوتے ہیں. کراچی کی جو تعدیل ہے وہ 31 منٹ 44 سیکنڈ ہے. اسی میں جمع کر دیے یہ والے 9.7 سیکنڈ بھی, تو یہ 9.7 سیکنڈ. اب یہ سب کچھ خود کر کے ایڈجسٹ کر دے گا, یعنی ہم جو چاہ رہے تھے وہ یہ کر دے گا. جو ہم کیلکولیٹر میں کرتے تھے, ہم نے کیلکولیٹر کے بجائے اسی کو اپنا لیا کہ اسی میں ہمارا کام ہو جائے. اس سے آسان اور یہ ہوگا, ہم یوں کر لیں کہ ہم نے نکالنی ہے کراچی کا آج کا وقت زوال, آج کا. چلیں اس کو 22 کر لیں, 22 اگست ہم نے آج کا نکالنا ہے. تو 12 بجے زوال ہوتا ہے, اس میں پاکستان کا معیاری گھنٹہ گھٹایا, اور کراچی کی تعدیل مربع 31 منٹ 44 سیکنڈ. ہم نے یہ کر کے کیلکولیٹ کر لیا. یہ صبح کے 7 بجے کی 7:31 منٹ 44 سیکنڈ کی تعدیل آ گئی, اور وہ یہ آئی جمع 2 منٹ 57.4. اب بس منٹوں کو منٹوں میں جمع کر دیں, جمع 2, اور سیکنڈوں میں سیکنڈوں کو جمع 57.4, اور اب کیلکولیٹ کر دیں. بس یہ آخر ہے. چونکہ یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی, لہذا یہی آخری جواب آ گیا. بس اب اس کو آپ حل کر لیں کیلکولیٹر میں کہ 12:31 منٹ 44 سیکنڈ جمع 2 منٹ 57.4 سیکنڈ, تو یہ جواب حاصل ہمیں ہو جائے. ایسے ہی ہم عشاء کے لیے, صبح صادق کے لیے اور دیگر اوقات کے لیے ہم جو ہے وہ نکال سکیں گے. اچھا, کوئی ایسا سوال حل کر لیں جو آپ نے حل کیا ہو. لاہور کا حل کیا تھا, لاہور کی تحقیقی معیاری زوال اپریل کا, اور یہاں پر ہم نے 12 لکھ کر اس میں سے پاکستان کا معیاری گھنٹہ گھٹایا, اور آگے ہم نے لاہور کی تعدیل مروج اگر مائنس تھی تو مائنس کر کے لکھی, اور پلس تھی تو پلس کر کے لکھی. تو ہم نے پلس میں لکھ دی 2 منٹ 44 سیکنڈ. اب ہم نے کیلکولیٹ کر لیا. اب ہم نے صرف یہاں یہ دیکھا کہ کتنا فرق ہے تعدیل ایام کا, جمع 1 منٹ 22.6 سیکنڈ. بس وہ یہاں پر منٹوں میں جمع کر دیا. اچھا جمع ہے تو جمع کیا, گھٹا ہے تو گھٹا کریں گے, جمع 1 اور یہاں کر دیا جمع 22.6. اب دوبارہ کیلکولیٹ کیا, دیکھیے یہ جواب آ گیا. چونکہ کوئی تبدیلی نہیں آئی, لہذا یہی تحقیق ہے. یعنی 12:02 منٹ 44 سیکنڈ تو پہلے سے بن رہے تھے, اس میں یہ جمع کر دیا 0 گھنٹہ 1 منٹ 22.6 سیکنڈ, تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا. یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیلکولیٹر سے کر کے. وہ کیلکولیٹر ہے, سب توجہ دیں, کہ جو ڈیسک ٹاپ پہ چلتا ہے, کاسیو 570. یہ آپ کا کمپیوٹر پہ چلے گا, موبائل پہ یہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, موبائل پہ وہ پینیکال والا اچھا ہے, اور جو دوسرے آتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. تو ہم نے جی کیا کہ 12:02 منٹ اور 44 سیکنڈ میں ہم نے جمع کیا 2 منٹ, یعنی 0 گھنٹہ 2 منٹ اور کتنا تھا 1 منٹ اور 22.6 سیکنڈ. ہم دوبارہ گئے اور ہم نے اس کو درست کیا, 1 منٹ اور 22.6 سیکنڈ. دیکھیے کیا جواب آیا, 12:04 منٹ 6.6 سیکنڈ. بتائیں کوئی فرق ہے جو پہلے آپ نے نکالا تھا؟ یعنی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کیلکولیٹر کے بجائے ہم نے لانگ ٹر ایلمینک سے ہم نے کہا بھائی تم اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہو, ہمارا چھوٹا سا یہ کام بھی کر کے دو, ہم علیحدہ سے کیلکولیٹر کیوں کھولیں. ورنہ وہی طریقہ جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا وہ بھی ٹھیک ہے.